الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم صدر مجلس، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے موقر مدیر، اساتذہ کرام، مقالہ نگاران، عزیز طلباء و طالبات اور جملہ حاضرین کرام، ہندوستانی معاشرے میں مصارف زکوٰۃ کی موجودہ صورتحال اور اس کا شرعی جائزہ، یہ مصارف زکوٰۃ سے متعلق ایک عام موضوع ہے کہ ہمارے ملک میں اس تعلق سے جو خامیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں ان کی کچھ نشاندہی کر کے اس پر گفتگو کی جائے۔ میں نے اپنے مقالے کے شروع میں مصارف زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں مختصراً ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، خود کیا۔ اس کو نہ تو نبی کے حوالے کیا، نہ حاکم وقت کے حوالے کیا، نہ کسی مجتہد کے حوالے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال سے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں، مال سے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان مال کا کتنا حریص ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو جو بھی مل جائے، جتنا بھی مل جائے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، 2 وادی بھر کر کے سونا مل جائے تو تیسری وادی کی کوشش میں رہے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اسلام نے اس کو منضبط کیا ہے اور حلال و حرام کے تعلق سے تعلیمات دی ہیں، مال کے تعلق سے من این اکتسبہ وفیما انفقہ کی تعلیم موجود ہے کہ 2 سوالوں کا جواب ضرور دینا ہوگا انسان کو کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اس کے بعد ہندوستانی معاشرے میں مصارف زکوٰۃ کی کچھ صورتحال کا جائزہ لینا، تو زکوٰۃ کی تقسیم سے متعلق چونکہ کوئی معقول، منظم اور منصوبہ بند لائحہ عمل نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی آپ نے سنا کہ اربوں روپے زکوٰۃ اور اسی طرح سے صدقہ فطر کا معاملہ ہے، تو اربوں خربوں ہر سال زکوٰۃ، یعنی عمومی زکوٰۃ اور صدقہ فطر بھی اس میں جوڑ دیا جائے تو کتنی بڑی مقدار ہوتی ہے، لیکن کوئی معقول اور اجتماعی نظم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خطیر رقم بندر بانٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور فقر و فاقہ اور افلاس کے دلدل میں پھنسے کروڑوں مسلمانوں کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی یا اصلاح نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ، بلکہ اس تعلق سے شائع ہونے والی رپورٹوں اور جائزوں کے بموجب اس تعداد یا تناسب میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے متعلق معاصر منظرنامے میں جن امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مدارس اور زکوٰۃ۔ مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے مستحق اور زکوٰۃ کا مصرف ہیں یا نہیں، اس تعلق سے میں کوئی بحث نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس موضوع پر ایک مستقل مقالہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ تو اور دوسری بات ہے کہ اس موضوع پر جس قدر لکھا جا چکا ہے اور کہا جا چکا ہے وہ بھی کافی اور وافی ہے، لہٰذا اس مسئلے سے تعرض کیے بغیر اس سے جڑے ہوئے کچھ مفاسد کا تذکرہ کروں گا، اس امید اور درخواست کے ساتھ کہ مخیر حضرات یعنی زکوٰۃ دینے والے اور ارباب مدارس یعنی زکوٰۃ لینے والے
مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں گے اور اس پر مرتب ہونے والے خطرناک نتائج سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، بہت سے اصحاب نصاب مدارس میں زکوٰۃ و صدقات دینے کے بعد بہت سے اصحاب نصاب مدارس میں زکوٰۃ و صدقات دینے کے بعد براہ راست یا بالواسطہ اپنی خیرات سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا زکوٰۃ و صدقات سے چلنے والے انہی مدرسوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دلاتے ہیں، جن میں خود ان کی زکوٰۃ بھی شامل ہوتی ہے۔ ان مدارس سے شائع ہونے والے رسائل و جرائد، کتابیں، جنتریاں، ڈائریاں، پوسٹرز وغیرہ وغیرہ مفت میں ان حضرات تک پہنچتے ہیں اور وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ و صدقات کے اسی مال سے شائع ہوتی ہیں جن میں خود ان کی اپنی زکوٰۃ بھی شامل ہوتی ہے۔ مدارس میں وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والے پروگراموں میں حاضر ہو کر ان معقولات و مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی اس رقم سے خریدے گئے ہوتے ہیں جن میں ان کی اپنی زکوٰۃ بھی شامل ہوتی ہے۔ مدارس میں موجود آٹو رکشہ، موٹر گاڑی اور بس وغیرہ کو بسا اوقات ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، جن کا معاملہ بھی وہی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ زکوٰۃ و خیرات کے ان استعمالات کے ذریعے ایک انسان کم سے کم 2 طرح کی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، وہ مالدار اور صاحب نصاب ہو کر اس زکوٰۃ کا اپنے اوپر استعمال کرتا ہے جو غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ لا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، کہ اس زکوٰۃ میں مالدار اور صحت مند اور کمائی کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ دوسری غلطی کا جو ارتکاب کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ کیا ہے کہ یہ شخص نہ صرف یہ کہ غنی ہو کر زکوٰۃ کا استعمال کرتا ہے، بلکہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ خود اپنی ہی زکوٰۃ کو اپنے اور اپنے بال بچوں پر بالواسطہ صرف کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس تعلق سے وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیئہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اپنے صدقہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص اس نے گھوڑے کا صدقہ کیا، گھوڑا صدقے میں دیا، بعد میں کبھی اس گھوڑے کو قیمتاً خریدنا چاہتا تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اپنی زکوٰۃ و خیرات کے تعلق سے یہ شکل جائز نہیں تو مذکورہ بالا شکلیں کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ احادیث نبویہ میں زکوٰۃ کو اوساخ الناس، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اوساخ الناس، یعنی لوگوں کے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے۔ تو بلا استحقاق زکوٰۃ کو اپنے لیے استعمال کرنے والا لوگوں کے میل کچیل کو اور بسا اوقات اپنے ہی میل کچیل اور گندگی کو اپنے اوپر استعمال کرنے کا ارتکاب کرتا ہے، جو حد درجہ قبیح عمل ہے۔ جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا مال حرام ہے انہیں ایسے مال سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو، بلکہ اقل من القلیل ہو۔ ایک مرتبہ نواسہ رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی۔ چھوٹے تھے، غیر مکلف تھے، لیکن انہوں نے جب ایک صدقے کی زکوٰۃ کی کھجور منہ میں ڈال لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کخ کخ ارم بہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کہ کیا کر رہے ہو، اسے پھینک دو، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم آل نبی صدقے کی چیز نہیں کھاتے۔
شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نفلی صدقات و خیرات محض اختیاری ہوتے ہیں. چونکہ سوال وہ جو ہے وہ نفلی صدقات کے بارے میں تھا لیکن مدارس سے متعلق تھا، تو نفلی صدقات و خیرات محض اختیاری ہوتے ہیں اور صرف فقراء اور مساکین کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے دینے سے محض اخروی ثواب مقصود ہوتا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مطلوب نہیں ہوتی. پس نفلی صدقہ کرنے والوں کو اپنی خیرات کی رقم کو اپنے بچوں کی تعلیم پر یا امیر و غریب کے بچوں کی تعلیم پر یا غریب ملازم کی تنخواہ میں صرف کرنا صدقہ اور خیرات کے مفہوم اور موضوع شرعی کو مسخ کرنا ہے. ہر شخص پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، صحت و لباس کا انتظام ضروری ہے. جب عشر اور زکوٰۃ بچوں کو کھلانا جائز نہیں تو ان کی روحانی اور دماغی غذا پر بھی صرف کرنا جائز نہیں ہوگا. شیخ الحدیث علیہ الرحمہ سے ایک سوال اس طرح کیا گیا کہ اگر ہم بیت المال بنائیں اور اس میں زکوٰۃ فطر، قربانی کی کھال وغیرہ کا پیسہ جمع کریں اور اس بیت المال کی رقم سے کتاب وغیرہ منگائیں تو کیا ہم اہل نصاب اس کتاب کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ شیخ صاحب اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ایسی کتابوں سے نہ ان لوگوں کو فائدہ اٹھانا جائز ہوگا جن کی زکوٰۃ و فطرہ اور چرم قربانی کی قیمت سے یہ کتابیں خریدی جائیں، اور نہ دوسرے اہل نصاب کو. اپنے صدقہ فطرہ اور زکوٰۃ سے خود فائدہ اٹھانا بالاتفاق ممنوع اور ناجائز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیئہ، اور فرمایا کہ لا تعد فی صدقتک. اسی طرح دوسرے اغنیاء اور اہل نصاب کے لیے بھی زکوٰۃ و فطرہ حلال نہیں ہے. ایک فتویٰ اسی تعلق سے ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ کے نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمان سے بھی یہاں نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد مدارس اسلامیہ کو فی سبیل اللہ میں داخل مان کر ان مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دینا اختلاف سے قطع نظر ایک پاکیزہ مقصد تھا، کیونکہ مانا گیا کہ یہ مدارس اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہاں دین کے مجاہد تیار کیے جاتے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں. جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اسلام کی حفاظت اور اسلام کے دفاع کا کام ہوتا ہے، اسی طرح مدارس میں دینی تعلیم کے ذریعے اسلام کی حفاظت اور دفاع کا کام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں کسی تبریر میں نہیں پیش کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اس چیز کا حکم لگایا، فتویٰ لگایا تھا مدارس اسلامیہ کے لیے زکوٰۃ کے مال کا، تو وہ یہ سب چیزیں ان کے نظر میں ہیں یا تھیں. اب ایک پاکیزہ مقصد یہ ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ اس میں شک نہیں کہ مدارس اسلامیہ کا یہ ایک پہلو ہے اور یہی مدارس کا حقیقی مقصد ہے، یعنی مدارس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یقیناً بیشتر مدارس ایسے ہی ہیں. لیکن سکے کا دوسرا رخ اور مدارس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یا یہ کہیے کہ کچھ مدارس جو کم نہیں ہیں وہ دین کے نام پر کلنک ہیں. ان میں ایسے ایسے محرمات اور کبائر کا ارتکاب ہوتا ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. دیگر حرام کاریوں کو تو چھوڑیے، صرف مالی بدعنوانی، غبن، کرپشن اور بے ایمانی کی ایسی شکلیں وہاں رائج ہیں کہ سن کر اور جان کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. مطبخ ایک مثال دی، مطبخ جو مدارس کا مالی اعتبار سے انتہائی حساس حصہ ہوا کرتے ہیں، ان کے ذمہ داران یعنی مطبخ کے ذمہ داران اور کارکنان کے لوٹ کھسوٹ اور غمن اور بے ایمانی کے ایسے واقعات کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ الامان والحفیظ. طلبہ و اساتذہ اور تعلیم و تعلم کے مقدس نام پر لوگ کس وارفتگی اور نیک جذبات کے ساتھ مدارس کو خطیر رقمیں فراہم کرتے ہیں، لیکن ان رقموں سے ذمہ داران اپنی عیاری اور ہوشیاری سے نہ صرف اپنی صحت بناتے ہیں بلکہ پورے کنبے اور بسا اوقات کئی نسلوں کی گزر اوقات کا سامان کر لیتے ہیں. تفصیل ذکر کی جائے تو کتنے لوگوں کو اس آئینے میں اپنے چہرے نظر آنے لگیں گے. واضح رہے کہ ذمہ داران مطبخ کے کرپشن کے اس عمل میں اعلیٰ ذمہ داران
کبھی عمدن اور کبھی غفلتاً برابر کے شریک ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ مدارس میں تعمیرات کا کام بھی بہت سے متعلقہ ذمہ داران کے لیے لامحدود آمدنی کا بڑا ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور اس کام میں بھی ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ مدارس کے انتظام کاروں اور بہی خواہوں میں کمیشن خوروں کا پورا گینگ ہوتا ہے جو بیٹھے بٹھائے بالائیاں اتارتا رہتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش، تعمیری میٹیریلز، الیکٹرانک سامان اور دیگر تمام ضروریات مدرسہ اس گینگ کی وساطت کے بغیر ادارے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فریق بھی اپنے آپ کو مدرسہ کا ہمدرد اور للہ فی اللہ کام کرنے والا باور کراتا ہے اور پوری تندہی اور چوکسی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ بسا اوقات اسی گینگ کا ایک حصہ وہ منشی یا محرر بھی ہوتا ہے جو مدرسے کا حساب و کتاب درج کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو باتنخواہ ملازم، لیکن عملاً سارے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے اور سارے کمیشن خوروں کا آشیرواد اسے حاصل ہوتا ہے۔ فقراء اور مساکین اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے نام پر وصول کی جانے والی زکوٰۃ و خیرات کی یہ لوگ ایسی لوٹ مچاتے ہیں کہ ابلیس بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوگا۔ زکوٰۃ و عطیات کی منظم لوٹ مچانے والے گروہ کا ایک حصہ بعض وہ محصلین بھی ہوتے ہیں جو شرفا کے بھیس میں قطاع الطریق ہوتے ہیں، جن کو امانت و دیانت چھو کر نہیں گزرتی، جو بڑی شدت اور بے صبری کے ساتھ ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں اور اکل اموال الناس بالباطل کے نت نئے ہتھ کنڈے لے کر عمراء اور رؤساء کے در دولت پر دستک دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ جس معروف ادارے سے انہیں بھیجا گیا ہوتا ہے اس کی رسید بک کے علاوہ ایک رسید بک ان کے اپنے ذاتی اور جیبی مدرسے کی بھی ہوتی ہے۔ پھر کبھی اصل رسید پر مبلغ کچھ اور درج کیا جاتا ہے اور کاربن کاپی پر کچھ اور۔ کبھی کاٹی گئی رسیدوں کی پوری ایک دو بک غائب کر دی جاتی ہے، کبھی کبھی تو پورا بیگ اور اٹیچی ہی غائب یا چوری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات آمدنی سے زیادہ خرچ دکھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ و خیرات کی رقم سے مالا مال یہ محصل جب واپس آتا ہے تو سب سے پہلے پورے مبلغ سے اپنا کمیشن وضع کرتا ہے، جو 30-40% سے لے کر کے 60-70% تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر مدرسے کے نام پر حاصل شدہ رقم 10 لاکھ ہے تو 5-6 لاکھ کی رقم اس کا کمیشن ہو جاتا ہے۔ ایسا کاروبار جس میں کوئی راس المال لگائے بغیر ہفتہ 2 ہفتہ میں 4-6 لاکھ کا فائدہ ہو جائے، اس کے بارے میں کیا پوچھنا۔ آپ یہ سنتے آئے ہوں گے کہ سرکار کی طرف سے غریبوں اور عامت الناس کے لیے چلائی جانے والی اسکیموں کا 30-40% ہی عوام تک پہنچ پاتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اعلاء کلمت اللہ اور فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے عامت الناس کی جانب سے دی جانے والی رقم کا مدرسہ تک پہنچنے والے حصے کا تناسب بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے اپنے سامنے کی مثال ہے کہ ایک محصل چندہ کر کے لے آیا، اس نے مدرسے میں جب وہ جمع کیا تو لوگوں نے ازراہ مذاق اس سے کہا کہ ارے بھائی تم بھی کچھ چندہ دے دو مدرسے کو۔ تو اس نے فوراً سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 100 روپے کی رسید کاٹی اور رسید کاٹنے کے بعد 60 روپیہ دیا مدرسے میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ رسید 100 روپے کی کاٹی ہے اور 60 روپیہ دے رہا ہو، کہا کہ 40 روپیہ میرا کمیشن۔ بعض سفرا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے سال حاصل شدہ رقم کا حساب و کتاب پیش نہیں کرتے۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جنہیں ذمہ اعلیٰ کا تقرب حاصل رہتا ہے اور بسا اوقات عام معافی کا پروانہ بھی حاصل کر کے اگلے سیزن کی تیاری میں جڑ جاتے ہیں۔ الغرض فی سبیل اللہ کے نام پر مدارس میں ملنے والی امداد کی ایسی بندر بانٹ ہوتی ہے کہ اگر اسے آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے اور حواس سے مشاہدہ نہ کرتے تو یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے بھائیوں، ستورے بالا میں اسلامی قلعوں، یہ اسلامی قلعوں واوین میں ہے، ستورے بالا میں اسلامی قلعوں کے اندر کی جو تصویر دکھائی گئی ہے
وہ محض ظن و تخمین اور وہم و گمان پر مبنی نہیں ہے، اس میں سے اکثر جزئیے کی تفصیل مع تعیین اشخاص و مقامات اپنے علم یا مشاہدے میں آ چکی ہے۔ ان اداروں میں مالی بدعنوانی کی اور بھی بہت ساری صورتیں معلوم اور معروف ہیں جن کا اندراج باعث طوالت ہوگا۔ اس کے بعد میں نے دو بڑے اسکالر، ایک مولانا ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری اور دوسرے مولانا ابو الحسن ندوی رحمہم اللہ کے کچھ اقتباسات نقل کیے ہیں مدارس کے مقصد کے تعلق سے، ان کو میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارے محسنین اور زکوٰۃ دہندہ حضرات جس طرح پورے خلوص اور مدارس دینیہ کے تئیں جذبات کے تحت زکوٰۃ و عطیات ان کے حوالے کرتے ہیں، اسی طرح ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس مقصد کے تحت وہ اپنی گاڑھی کمائی صرف کرتے ہیں اسی مقصد میں وہ صرف ہو اور بچولیوں، کمیشن خوروں اور بے ایمانوں کے ہتھے چڑھنے سے محفوظ ہو اور کسی بھی غلط کام میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت سے وہ محفوظ رہیں۔ زکوٰۃ دہندگان کو تو فکر ہوتی ہے کہ معاصی میں مبتلا شخص کو بھی اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینا صحیح ہوگا یا نہیں، اس سے ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ اس تعلق سے بھی ایک دو سوالوں کے جواب یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ اور تقسیم زکوٰۃ کے تعلق سے پائی جانے والی کچھ اور بے اعتدالیوں کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا تھا، مگر مقالہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ کے اصول کے تحت انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ نمبر 1، گلی گلی اور چوراہے چوراہے فقیروں کے بھیس میں چکر لگانے والوں میں ہماری زکوٰۃ کا ایک اچھا خاصا حصہ صرف ہو جاتا ہے یا تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فقراء و مساکین اولین دو اہم مصارف ہیں، لیکن تقسیم کی جو شکل ہم نے یا اکثر نے اختیار کر رکھی ہے اس سے اصل مسئلے کا حل نہیں نکلتا بلکہ مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فقیروں کی شکل صورت بنا کر ہماری زکوٰۃ و صدقات مع صدقہ فطر کا ایک بڑا حصہ اینٹھ لے جانے والوں میں ایک تعداد غیر مسلم مردوں اور عورتوں کی بھی ہوتی ہے جو کرتا ٹوپی پہن کر یا برقعے کا استعمال کر کے ہماری سادہ لوحی کو ٹھینگا دکھلاتی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے اور اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ میں فی الرقاب بھی آیا ہے، اس تعلق سے ابھی ڈاکٹر نسیم صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور کم سے کم اس اعتبار سے کہ ان کو فقراء اور مساکر حقیقت میں وہ فقیر اور مسکین ہیں اور زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم زکوٰۃ دیتے وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ فقراء اور مساکین جو جیلوں کے اندر بند ہیں یہ بھی ہمارے زکوٰۃ کی مال کا حصہ اور مصرف ہیں۔ حرف اخیر، تقسیم زکوٰۃ سے متعلق پائی جانے والی بے اعتدالیوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کے تدارک پر مسلسل غور و فکر اور اصلاح و تغییر کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ان بے اعتدالیوں اور خرابیوں کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ صرف زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا فقدان بھی ہے۔ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا قیام یہ ایک حساس اور انتہائی اہم موضوع ہے جو مستقلاً غور و فکر اور بحث و مناقشہ کا متقاضی ہے۔ ملک گیر یا کسی بڑے پیمانے پر اس نظم کے قیام کے بجائے ابتداً چھوٹے پیمانے پر، جو کہ انتہائی سہل اور ممکن العمل ہے، اس کا تجربہ جگہ جگہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں اس پر عمل درآمد کا راستہ کچھ اس طرح ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ میں تم سے آج پھر تاکید کرتا ہوں کہ اپنے اعمال میں اجتماعیت پیدا کرو، اٹھو اور ہر قصبہ اور محلہ میں کم سے کم 5 آدمیوں کی ایک جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5، جو زکوٰۃ کی تحصیل و تنظیم کرے اور اسے پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کرے۔ تم دیکھو گے کہ بہت جلد پورا محلہ بلکہ پورا شہر تمہاری کمیٹی کا ممبر بن جائے گا اور یہ ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گا جس پر عامل ہو کر خیر و برکت کے متلاشی اپنی سعادتوں اور گمشدہ متاع و دولت حشمت کو ڈھونڈیں گے۔ کیا تم میں سے ایسے 5 دل بھی نہیں جو میری بات بگوش دل سن سکیں؟
یہ لکھا ہے مولانا آزاد نے۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو شروع ہو چکی ہے، اس حساس موضوع پر لوگ اب کھل رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید کھلیں گے۔ بات جب نکلی ہے تو آگے مزید کھلیں گے اور انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک بار پھر کہ جامعہ محمدیہ کے موقر ذمہ داران، خاص طور سے شیخ ارشد مختار حفظہ اللہ اور ان کے رفقائے کار اور یہاں کے اساتذہ اکرام، یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے گفتگو کا آزاد کا انتخاب، اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس پر یہ سیمینار منعقد کیا۔ لوگ اس موضوع پر بات کریں گے، آگے بھی کریں گے اور مزید کھلیں گے اور کھل جائیں گے 2-4 سیمیناروں میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول کرے اور ہم سب کو ہمارے اندر خلوص نیت کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس موضوع کے تعلق سے ہمارے اندر جو خرابیاں، کمیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔